أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. صدق الله مولانا العظيم. سورت کی ابتدا میں یہ بات خلاصے میں گزری تھی کہ سن 6 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ ہم عمرہ کر رہے ہیں. اس کا ذکر صحابہ سے کیا تو سبھی کا شوق ایسا بے قرار ہو گیا کہ سمجھا شاید اللہ کی طرف سے یہ اشارہ ہے. تمام لوگ تیار ہو گئے عمرہ کے لیے، جن کی تعداد تقریباً 1500-1500 تھی. تو مکہ والوں کو جب یہ خبر ملی تو انہوں نے سوچا کہ اگر مسلمان آ کر اطمینان سے عمرہ کر کے واپس چلے جائیں تو یہ تو ہمارے لیے بڑی ہتک ہوگی اور بڑی شکست ہوگی، اور عرب دنیا میں ہمارے خلاف جو پیغام جائے گا کہ یہ لوگ تو اب بالکل رہ گئے ہیں مسلمانوں کے مقابلے میں، لہٰذا ان کو مکے میں داخل نہ ہونے دیا جائے. اس طور پر ادھر مسلمان عمرہ کے لیے جا رہے ہیں، ادھر مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لوگوں کو تیار کر کے مکہ سے باہر حدیبیہ کے مقام پر راستہ روک دیا. اس زمانے میں ابھی تک خالد بن ولید بھی مسلمان نہیں تھے، وہ بھی اس طرف بڑے جری آدمی تھے. طائف کا ایک قبیلہ وہ بھی ان کی مدد کے لیے آ پہنچا، آس پاس سے کچھ اور لوگ بھی جمع کر لیے. چنانچہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو راستہ روکا ہوا تھا. پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مذاکرات کے لیے بھیجا تو ان کو نظر بند کیا گیا. پھر اس کے بعد حضور نے بیعت رضوان لی. اس کے بعد مشرکین مکہ کے سرداروں نے آ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مذاکرات شروع کی. لمبی چوڑی تفصیل ان کی تفاسیر میں ہے. خلاصہ یہ ہے کہ 3 آدمی تھے مکہ کے نمائندہ سردار، سہیل بن عمر، حویطب اور مکرز. ادھر سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود مذاکرات کر رہے تھے. مذاکرات میں یہ بات صلح کے لیے طے ہوئی کہ پہلی شرط ہماری یہ ہے کہ اس سال آپ عمرہ کیے بغیر واپس چلے جاؤ. آپ کا عمرہ کر کے جانا ہم قریش مکہ والوں کی بڑی شکست اور بڑی بدنامی کی بات ہوگی، اس لیے آپ ہم سے اس بات پر صلح کر لو کہ اس سال آپ لوگ واپس چلے جاؤ. آئندہ سال آ کر آپ عمرہ کرنا. 3 دن آپ کو مکہ میں قیام کی اجازت ہے، کوئی بڑے ہتھیار ساتھ نہیں لانا، اور 3 دن عمرہ کر کے آپ بحفاظت واپس چلے جانا، ہم کچھ نہیں کہیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، یہ شرط ہمیں منظور ہے. ایک بات تو یہ تھا. پھر اس کے لیے کچھ مزید شرائط کرنا شروع ہو گئی. ان مزید شرائط کے اندر کچھ تلخی بھی ہوئی. ایک شرط یہ طے ہوئی کہ مسلمان اگر مدینہ سے کوئی اسلام چھوڑ کر واپس مکے میں آ جائے تو ہم اس کو واپس نہیں کریں گے، اور اگر کوئی کافر مکے سے مسلمان ہو کر مدینہ منورہ چلا جائے تو آپ کو واپس کرنا پڑے گا. اس شرط پر تو خاصی لے دے ہوئی. کچھ صحابہ بھی اس بات پر اعتراض کر رہے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرط کو بھی قبول کر لیا. بظاہر یہ شرط ایسی تھی ہمارے خلاف تھی، لیکن اپنے انجام کے اعتبار سے بعد میں پتہ چلا یہ ہمارے حق میں آئی. ایک شرط یہ بھی طے ہوئی کہ مسلمان
مکہ والوں کے ساتھ 10 سال جنگ نہیں کریں گے. 10 سال، سن 6 ہجری کا یہ معاہدہ ہوا ہے. 10 سال جنگ نہیں کریں گے تو گویا کہ 16 ہجری تک یہ بات طے ہو گئی کہ جنگ نہیں ہوگی. اور اللہ کی نشانی یہ ہے، اللہ کا نظام یہ ہے کہ 10 ہجری میں حضور کا انتقال ہو رہا ہے. 10 ہجری میں حضور کا انتقال ہو رہا ہے تو گویا اس شرط کے تحت تو ظاہری اعتبار سے ہماری شکست ہے کہ مکہ فتح کیے بغیر آپ دنیا سے چلے گئے. فتح مکہ تو دین کی تکمیل کی ایک ابتدا تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرط کو بھی قبول کر لیا. ایک شرط یہ بھی طے ہوئی کہ ہم آپس میں صلح کرتے ہیں 10 سال جنگ نہ کرنے کی. ہمارے ماں سوا جو قبائل ہیں باقی وہ آزاد ہیں. اس معاہدے میں جو مسلمانوں کا حلیف بننا چاہتا ہے وہ مسلمانوں کی شرائط پر ہوگا، جو قریش کا حلیف بننا چاہتا ہے وہ ان کی شرائط پر ہوگا. چنانچہ بنو بکر والے اٹھے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی حلف نامے کا وعدہ کر لیا. بنو خزاع والے اٹھے اور ان کے ساتھ وعدہ کر لیا. یہ لوگ ان کے ساتھ شریک ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام شرائط کو قبول کرنے کے بعد صلح نامہ لکھا جانے لگا. صلح نامہ لکھنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ کاتب ہیں، آپ لکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، لکھو ھذا ما قاض علیہ محمد رسول اللہ من رؤساء مکہ. یہ وہ معاہدہ ہے جو رسول محمد رسول اللہ طے کر رہے ہیں مکہ کے سرداروں کے ساتھ، امن کا معاہدہ. جب یہ بولا تو حضرت علی نے تیز لکھ لیا ھذا ما قاض علیہ محمد رسول اللہ. تو سردار جو تھے مذاکرات والے وہ اعتراض کر گئے. انہوں نے کہا یہ آپ کیا کر رہے ہیں، ادھر رسول اللہ کا لفظ نہیں لکھا جائے گا. ہمارا آپ کا اختلاف اسی بنیاد پر تو ہے، آپ کہتے میں اللہ کا رسول ہوں، ہم کہتے تم اللہ کا رسول نہیں ہو. لڑائی ہی اسی بنیاد پر ہے، اختلاف ہی اسی نقطے کی بنیاد پر ہے. تو اگر معاہدے کے اندر یہ لفظ لکھا جائے اور نیچے ہمارے سائن ہو جائیں، ہم نے تو مان لیا آپ رسول اللہ ہے، تو جھگڑا کس بات پر ہے؟ ہمارا تو جھگڑا ہی آپ سے اس بات پر ہے کہ ہم آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے. لہذا یہ بات مٹاؤ. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ علی رسول اللہ کا لفظ مٹا دو اور لکھو ھذا ما قاض علیہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب، کہ یہ وہ معاہدہ ہے جو محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب کر رہا ہے مکہ کے سرداروں کے ساتھ. تو حضرت علی انکار ہو گیا، میں نہیں مٹاتا. صحابہ بھی انکار ہو گیا، ہم نہیں مٹانے دیں گے. مکہ کے سردار کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا نہیں مٹاتے ہو تو ہم دستخط ہی نہیں کریں گے، یہ معاہدہ ہی نہیں ہوگا. دونوں طرف سے تلواریں سامنے آنا شروع ہوئی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا مجھے دو معاہدہ. کاغذ دیا، میں کہاں لکھا ہے؟ فرمایا یہ لکھا ہے رسول اللہ. حضور نے اپنے ہاتھ سے لفظ کو مٹایا. رسول اللہ حضور نے اپنے ہاتھ سے مٹایا. بظاہر یہ ساری بات ہمارے خلاف تھی اور ایسی سخت تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ کہ ہم حق پر نہیں ہیں اور یہ باطل پر نہیں ہے. فرمایا یہی بات ہے، ہم حق پر ہیں، یہ باطل پر ہے. فرمایا کہ یہ بات نہیں ہے کہ ہمارے مقتولین اس جنگ کے اندر جنت میں جائیں گے اور ان کے مقتولین جہنم میں جائیں گے. فرمایا یہی بات ہے. فرمایا پھر اتنی کمزوری کس بات پر؟ حضرت عمر تو بول پڑے. اس کے باوجود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی اس منشاء خداوندی کے تحت اس مصلحت کو قبول کرتے ہوئے آپ نے اتنی سخت شرط کو بھی قبول کرتے ہوئے رسول اللہ کا لفظ اپنے ہاتھ سے مٹا کر وہاں لکھ دیا محمد بن عبداللہ. یہاں حضور کا یہ معجزہ سامنے آیا کہ آپ لکھنا نہیں جانتے تھے، لیکن اس جگہ اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھ سے لکھ لیا. قرآن کہتا ہے ما کنت تتلو من قبل من کتاب ولا تخط بیمینک. نہ آپ پڑھتے تھے نبوت سے پہلے کوئی چیز، نہ آپ لکھتے تھے، نہ لکھنا جانتے تھے، نہ پڑھنا جانتے تھے. لیکن یہاں معجزہ ہوا، اللہ نے آپ کے ہاتھ سے لکھوا دیا محمد بن عبداللہ. اب یہاں پر ایک چھوٹی سی بات، بعض اہل علم میں تو یہ بات مشہور ہے، عوام میں یہ بات اتنی مشہور نہیں ہے.
شیعہ حضرات ایک بات کہتے رہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے کچھ دن پہلے بیماری کی حالت میں ایک دن صحابہ سے کہا کہ کاغذ قلم لاؤ میں تمہیں کچھ لکھ کر دوں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ قلم کاغذ لانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے، اگر حضور کا انتقال ہو گیا بھی تو بھی کوئی مسئلہ نہیں. اس وقت آپ کو تکلیف ہے، اس وقت آپ کی صحت ٹھیک نہیں، تو آپ کو لکھنے کی تکلیف نہ دی جائے. لوگوں نے کہا نہیں لاؤ جی لاؤ جی لاؤ جی، کچھ نے کہا نہ لاؤ جی. یہ بات واقعی حضرت عمر ٹھیک کہہ رہے ہیں، حضور کو تکلیف ہے، اس تکلیف میں کیا لکھوانا آپ سے. تو آوازیں تھوڑی اونچی ہوئی تو حضور نے کہا بھائی سب چلے جاؤ یہاں سے. اس وقت کوئی قلم کاغذ لکھوایا نہیں گیا. بس اس واقعے کو شیعہ نے واقعہ کرتاس کا نام دے کر یہ بات مشہور کر رکھی ہے کہ اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو خلافت لکھ کر دینے چاہتے تھے، حضرت عمر نے یہ کام نہیں کرنے دیا. حضرت عمر کیا ہوا؟ گستاخ ہوا. اس نے حضور کے سامنے گستاخی کی، اس نے ایسی بات کی، اس نے ایسی بات کی. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے باوجود قلم کاغذ لانے کی حمایت نہیں کی اور ساتھیوں کو بھی اس بات پر آمادہ کیا کہ نہ لاؤ. مخالفت مطلوب نہیں، گستاخی مطلوب نہیں، عشق رسول ہے، محبت رسول ہے، ادب رسول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بیماری کے حل میں تکلیف ہے. کیوں جی؟ آپ کا ابا بیمار ہو، شدید 104 کا بخار ہو اور موت قریب ہو، ابا کے آنو یا کم میں کری دیا تو آسو ابا کو کام کرائی چھوڑے سے سارے کہیں کہ نہیں نہیں ابا جی تُس آرام کرو، زندگی رہی پھر ہو جیسی نہیں تو آپ ہی کر سکتے، ہم ذمہ دار ہیں، آپ نہ یہ کریں. تو مطلب یہ نہیں کہ بیٹا گستاخ ہے، بیٹا باپ کا ادب اور باپ کی خدمت کا خیال رکھتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت حضور کو تکلیف دینا مناسب نہیں سمجھا، اس اعتبار سے آپ نے ساتھیوں کو روکا. ورنہ اگر اس بات پر عمر کو گستاخ کہا جائے تو یہاں آ جاؤ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور کہہ رہے ہیں لفظ رسول اللہ مٹاؤ. حضور بھی صحت مند، علی بھی صحت مند، تو حضرت علی انکار ہو گیا میں نہیں مٹاتا. حضور نے کہا مٹاؤ، علی کہہ رہے ہیں نہیں مٹاتا. حضور نے کہا مٹاؤ، علی کہہ رہے نہیں مٹاتا. تو کیا حضور کے حکم کی خلاف ورزی نہیں ہو رہی؟ حضور نے کہا خود مجھے دو، خود لا کر مٹا دیا، علی نے نہیں مٹایا. تو کیا کہیں گے؟ علی نے گستاخی کی؟ نہیں. ہم یہی کہیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو جس کاغذ پر لکھ لیا جان جا سکتی ہے، اس کو اپنے ہاتھ سے مٹانا گوارا نہیں کر سکتے. یہ محبت رسول ہے، یہ عشق رسول ہے. تو جس طرح یہاں علی نے محبت رسول اور عشق رسول میں لفظ رسول اللہ آپ کے حکم کے باوجود نہیں مٹایا، اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیماری کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینا گوارا نہ کی. تو جو جواب تمہارا حضرت علی کے بارے میں ہوگا انکار پر، وہی جواب ہمارا حضرت عمر کے بارے میں ہوگا انکار پر. کون سا اختلاف ہے؟ اللہ جل شانہ تو یہ حفاظت فرمائے. اس اعتبار سے یہ معاہدہ ہوا، اور معاہدہ ہونے کے بعد دستخط ہوئے، وہ لوگ چلے گئے. جب یہ لوگ واپس ہونے لگے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اولا لوگوں کو کہ اپنی احرام کھولنے سے پہلے حلق کروانا ہے، قصر کروانا ہے. تو بغیر عمرہ کی یہ احرام کھولنے پر دم لازم آتا ہے، لہذا یہ کام کرو کہ اپنے حلق کرواؤ، عمرہ یہیں پہ چھوڑ دو، احرام کھول دو، اور اس دم کے اوپر ایک ایک جانور ہم ذبح کریں گے. تو حضور نے صحابہ سے کہا کہ حلق کروا دو. اب صحابہ چونکہ وہ جس شوق میں آئے تھے کہ ہم عمرہ کریں گے، بیت اللہ کی زیارت کریں گے، وہ تو پورا نہ ہوا. تو جب آپ کا شوق پورا ہو تو آپ پر غم کے اثرات کیا ہوتے ہیں؟ چھوٹے بچے کا شوق ہو یہ چیز ملے گی ملے گی ملے گی، این ملنے کے ٹائم ابا انکار ہو جائے نہیں، اور بچے کا حال کیا ہوگا؟ کروڑوں بچوں کے شوق مل کر بھی صحابہ کو شوق تک نہیں پہنچ سکتے. چلے پریشان ہو گیا، اب کیا کریں؟ حضور نے کہا حلق کرواؤ، قصر کرواؤ، احرام کھول دو. کوئی سن ہی نہیں رہا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے، یہ میرے صحابہ ہیں. اسی صلح حدیبیہ کے موقع پر مذاکرات کے دوران ایک منظر یہ بھی ہے کہ حضور نے ایک بار تھوکا تو صحابہ نے نیچے نہیں تھوکنے دیا، اپنے ہاتھوں پہ تھوک لے کر اپنے چہرے سے مل لیا.
ایک منظر یہ بھی ہے کہ حضور نے وضو کیا تو صحابہ نے پانی نیچے نہیں گرنے دیا، سب صحابہ نے اپنے ہاتھوں کے اوپر پانی وضو کا لیا، اپنے بدن پر بطور برکت کے ملا۔ بعض صحابی کہتے ہیں جس کو حضور کے وہ وضو کا پانی نہیں بچا، نہیں ملا، اس نے کیا کیا، جس صحابی کے ہاتھ تر تھے اس نے اس کے ہاتھوں پر مل کر اپنے ہاتھوں سے مل لیا، کچھ تو برکت مجھے مل جائے۔ یہ صحابہ کی عادات تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ دوسری طرف حضور کہہ رہے ہیں احرام کھولو، حلق کرو، قصر کرو، کوئی مان نہیں رہا۔ حضور پریشان، صحابہ کو کیا ہو گیا؟ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سفر میں آپ کے ساتھ تھی۔ آپ خیمے میں گئے اور ام سلمہ سے کہا، ام المؤمنین سے، کہ سلمہ یہ واقعہ ہوا ہے، صحابہ کو میں کہتا ہوں کوئی بات میری سن نہیں رہا۔ تو اس نے ام سلمہ نے عجیب مشورہ دیا، ماں ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ آپ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر رہے، صحابہ کو غم ہے اس بات کا کہ ہمیں عمرہ کرنے کیوں نہیں دیا گیا، لہذا آپ ایسے کریں، ان کو کہنے کے بجائے آپ پہلے اپنا حلق کروائیں، آپ کو دیکھ کر صحابہ شروع کروا دیں گے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی کو بلا کر اپنا حلق کروانا شروع کر دیا۔ بس پھر صحابہ نے دیکھنا تھا کہ ایک دوسروں کے سارے اتنی تیزی سے حلق کیے کہ بعضوں کے سروں سے زخمی ہو کر خون بہنے لگا۔ اس انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر سے جب واپس ہوئے تو حضرت عمر وہ جو تھوڑی سے بولے تھے، حضرت عمر تو بھاگنا شروع ہو گئے مدینہ کی طرف، آگے کہ میں تھوڑا سا بول گیا تھا، ایسا نہ ہو کہ آسمان سے میرے خلاف تو وہی نازل ہو جائے، تم حضرت عمر حضور کے سامنے سے بولے کیوں؟ پریشان تھے، روتے آگے جا رہے تھے۔ چنانچہ پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حدیبیہ کے سے واپسی مدینہ کی طرف یہ سورت نازل ہوئی، سورہ فتح، اور آسمان سے پہلی بات یہ آئی، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، اے صحابہ، اے مسلمانوں، تم جو مدینہ سے مکہ عمرہ کے لیے آ رہے تھے، لوگوں نے آپ کو راستے میں روک لیا، جنگ ہونے کا خطرہ تو سلو کی وجہ سے ٹلا، آپ کا عمرہ نہیں ہوا، آپ کو واپس کیا گیا، یاد رکھو یہ تمہاری شکست نہیں ہے، ہم نے آپ کو فتح مبین عطا کر دی ہے، ہم نے آپ کو فتح مبین عطا کر دی ہے۔ جب یہ سورت نازل ہوئی تو صحابہ آپس میں سوچنے لگے، یا اللہ یہ کیسی فتح مبین ہے، ساری شرطیں اکثریت میں ہمارے خلاف طے ہوئی معاہدے میں، اور ہم کو عمرہ بھی نہیں کرنے دیا گیا، اس کو فتح مبین کہا گیا۔ لیکن صحابہ کہتے ہیں جس دن مکہ فتح ہوا تو یہی سورت تلاوت کی گئی، تو لوگ فتح مکہ کو فتح مبین کہتے تھے، لیکن ہم صلح حدیبیہ کو فتح مبین کہتے تھے، کہ یہ سارے نتائج صلح حدیبیہ کی اصولوں کی وجہ سے اللہ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ یہ ہے فتح مبین۔ اس بار آیات کی تفسیر انشاءاللہ آگے شروع ہو جائے گی۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا